الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نحوہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والزہد حرفتی صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات عظیم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دنیا بہت خوبصورت دنیا بنائی ہے۔ اس کی خوشگواریاں، اس کی نعمتیں، اس کی رعنائیاں، اس کی رنگ و بو، اس کی بے شمار وہ چیزیں دل لبھانے والی جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، ان بے حد و حساب ہیں، بے شمار ہیں، بے حساب ہیں۔ ان کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، اور یہ ہر چیز اس کے لیے ایک آزمائش بنا دی ہے۔ خود انسانوں کو جو کچھ ان کے صلاحیتوں کے اعتبار سے عطا کیا ہے، جہاں ان کو عقل، فہم، فراست، دانائی، حکمت، علم عطا کیا ہے، وہاں ساتھ ہی حرص، بخل، شہوت، خواہشات نفس اور اسی قبیل کی دیگر بہت ساری چیزیں بھی اس میں ڈال دی گئی ہیں۔ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اگر کوئی شخص ان چیزوں پر غور و فکر نہ کرے اور توجہ ان پر نہ دے، تو پھر یہ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ وہ اس کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتی ہیں، حتیٰ کہ اپنے اندر اس قدر مشغول کر لیتی ہیں کہ اسے اپنے ارد گرد کا، اپنے فرائض کا، اپنے حقوق کا کوئی خیال تک نہیں آتا، اور یہی چیز اس کے لیے آزمائش بن جاتی۔ دینی اسلام کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، بنیادی طور پر وہ انسان کی اسی تربیت کے لیے ہیں، وہ اس کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ اس نے دنیا کی زندگی جو ہے، جو چند روزہ زندگی، اس کو کس طرح اعتدال پر رکھ کر گزارنا ہے، اس نے کس طرح اپنے آپ کو، اپنی عزت کو، اپنی زندگی کو اس منہج کے اوپر لے کے چلنا ہے جو اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں انسان کو یہ چیزیں، صلاحیتیں اس کے اندر ڈالی ہیں، وہاں بیرون میں یعنی خارج میں جو نعمتیں دی ہیں، ان میں سے کچھ خاص چیزوں کا ذکر کیا ہوا ہے۔
قرآن مجید میں ان چیزوں کو ذکر کرنے کا مقصد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں اظہار خیال اور آپ کا ان چیزوں کے بارے میں انتباہ جو ہے وہ تربیت کے نقطہ نظر سے ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ لوگ ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی گزاریں اور صراط مستقیم کو اختیار کریں۔ پھر ان کا جو کچھ انجام دونوں راستوں کا بیان کیا گیا ہے وہ بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اگر آدمی کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ چیزیں کیا ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے اور ان کا استعمال جو ہے اگرچہ اس ثانوی زندگی میں یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں، ان کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، یہ ضروریات زندگی بھی ہیں، سامان زیست بھی ہیں، زندگی اس کے ان چیزوں کے بغیر بیکار ہے، انسان نہیں گزار سکتا۔ تو ان چیزوں کی موجودگی میں انسان نے ان کے برے اثرات سے کس طرح بچنا ہے، یہ بات ہے جو سمجھائی گئی ہے حدیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے، کہ یہ سب چیزیں موجود ہیں، یہ نعمتیں موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اور ساتھ ہی یہ انعامات آزمائش بھی ہیں۔ تو ان کو استعمال کرتے ہوئے اگر آدمی کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے، کس حد تک کرنا ہے، کن آداب اور شرائط کے ساتھ کرنا ہے، تو پھر یہی چیزیں اس کے لیے جنت کا راستہ مہیا کر دیتی۔ دنیاوی زندگی اس کی پاک پوتر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے بالکل۔ اگر لاپرواہ ہو جائے اور ان چیزوں کا خیال نہ رکھے، ان اصولوں کو نہ جانے، ان کی پابندی نہ کرے، تو پھر انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اخلاقی لحاظ سے وہ جانور تو رہ جاتا ہے، انسان کے مرتبے سے نیچے گر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان چیزوں کی نشاندہی کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے استعمال میں اپنا طریقہ بتا دیا۔ تو قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں یہ بات فرمائی گئی ہے۔ اگر یوں کہا جائے نا کہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں میں، ان 7 چیزوں میں سمیٹ کر رکھ دی ہے تو بے جا نہیں ہے۔ ارشاد رب العالمین ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا۔ فرمایا کہ اس دنیا کو لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے، خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ کیا بنا دیا گیا؟ یعنی دنیا خوبصورت بنا دی گئی ہے، اور اس کے لیے 7 چیزیں گنوا دی۔ ایک یہ کہ حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت کی جو چاہت ہے، اس کے لیے لفظ شہوت استعمال کیا ہے۔ یہ محبت سے آگے کی چیز ہے جو بیان کی گئی ہے۔ ایک یہ چیز ہے۔ دوسری چیز فرمایا والبنین، بیٹے، بیٹے جو ہیں ان کا بھی، جس کو بھی دیکھو گے، جس انسان کو بھی دیکھو گے دنیا میں، وہ طلبگار اگر اولاد کی وجہ سے ہے، اولاد طلب جب کرے گا تو بیٹے طلب کرے گا۔ اس کی شرست میں یہ بات رکھ دی گئی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بیٹوں کے ذریعے دنیا میں بہت زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ الگ بحث ہے کہ پھر آگے چل کر کے وہ بیٹے کیا کرتے ہیں، کیا دیتے ہیں، کیا لیتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ انسانی جبلیت بیان کی گئی ہے کہ والبنین، ہر شخص کی یہ خواہش ہے۔ اور دوسرے اس کے بعد فرمایا والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر، سونے چاندی کے خزانے۔ یہ ہر انسان کے دل میں بھر دی ہے یہ خواہش کہ اس کے پاس مال و دولت ہو۔ دنیا کی جتنی چیزیں معدنیات میں ہیں ان سب سے قیمتی چیزیں یہی ہیں، سونا چاندی، اور ہر زمانے میں یہ رہی ہیں۔ ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو انسان کو بھوک مٹا دیں گی۔
ایسی بات چیزیں نہیں ہیں، یہ صرف شان و شوکت ہے، شان و شوکت کے حوالے سے یہ چیزیں اختیار کر لی گئی ہیں۔ جب کوئی چیز شان و شوکت کے حوالے سے مارکیٹ میں آ جاتی ہے تو پھر اس کی طلب بڑھ جاتی ہے، پھر لوگ اس کے خریدار بڑھ جاتے ہیں، اس کی قیمت بڑھتی ہے، یہی حالت اس کی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے پیچھے آدمی مرتا پھرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بالخیل المسومات، نشان زد گھوڑے، یعنی شاندار سواریاں، یہ بھی ایک خبر ہے، شاندار سواریاں۔ آپ اکثر دیکھیں گے لوگوں کو، جو بہت امیر لوگ ہوتے ہیں وہ عام چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں نہیں سوار ہوتے، انہیں یہ خبر ہوتا ہے کہ شاندار سواری ہونی چاہیے۔ والانام، اور چوپایوں کے ریوڑ، ہر طرف چوپائے ہوں ان کے ڈیرے۔ اور پھر فرمایا کہ بالحرس، جگیریں، زمینداریاں، کھیت، یہ بھی اپنے اندر ایک بڑی جاذبیت رکھتی ہیں۔ یہ چیزیں جو گنی گئی ہیں، یہ 7 چیزیں ہیں۔ عورتیں، آج اگر دنیا کو دیکھیں تو یہ سارا فتنہ اسی وجہ سے پیدا ہو چکا ہے۔ عورتوں کے بارے میں جو حدود و قیود، جو آداب و شرائط شریعت نے مقرر کی ہیں، وہ ان کو جب ختم کر دیا گیا تو اس وقت دنیا کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ اس لیے فرمایا کہ نمبر 1 چیزیں جو ہیں وہ عورتیں ہیں، دوسری چیز بیٹے، تیسری چیز مال و منال، دولت، اور اس میں سب سے اعلیٰ قیمتی چیزیں سونا چاندی ہے، پھر ہیرے جواہرات، اور اس کے بعد شاندار سواریاں، پھر مال مویشیوں کے گلے، اور پھر جاگیرداریاں۔ یہ 7 چیزیں ہیں۔ ساری دنیا کی جو دولت ہے، ساری دنیا کی جو ذبائش ہے، وہ ان 7 چیزوں میں سمیٹ دی گئی ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں۔ اور ان کی دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں، ان چیزوں کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، یہ دنیا اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، نہ خالی ہو سکتی ہے۔ یہ چاہیے، یہ ضروریات زندگی ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو آپ نکال کر زندگی سے باہر رکھ دیں اور پھر اپنی زندگی کو چلا سکیں۔ کوئی چیز اس میں ایسی نہیں ہے۔ یہ زندگی کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں چیزیں، اور یہ نہیں کہا گیا کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ جتنی غیر مسلم دنیا ہے، اس کے جتنے مذہبی لوگ ہیں، یا خود مسلمانوں کے اندر بھی جن لوگوں کے اوپر رہبانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، درویشی کا غلبہ ہو جاتا ہے، وہ بھی ان چیزوں سے بھاگتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کا، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں، کریں استعمال، لیکن حدود و قیود کے اندر، ان شرائط کے ساتھ جو شریعت نے مقرر کی ہوئی۔ اگر ان شرائط کے ساتھ استعمال کریں گے تو پھر تو آپ استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر استعمال کریں گے، پرستش نہیں کریں گے، ان چیزوں کی پرستش نہیں کریں گے، ان چیزوں کو اس حد تک نہیں اپنے دل میں جگہ دیں گے کہ یہ آپ کی مجبوریاں بن جائیں، یہ نہیں، اصل یہ بات یہ بتائی گئی ہے۔ اور اگر ایسا کیا کہ ان کی محبت میں گرفتار ہو گئے، کیونکہ حب الشہوات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، حب الشہوات، ایک ہوتا ہے حب، ایک ہوتی شہوت۔ اگر محبت شہوت کی حد اختیار کر لے تو وہ کراس کر جاتی ہے اخلاقیات کو، اس لیے یہ دونوں لفظ اکٹھے لائے گئے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ چیزیں تو ہیں، ان کا استعمال بھی کرنا ہے، لیکن جو چیز مزین کر کے پیش کی گئی ہے وہ حب الشہوات ہے ان چیزوں کی۔ اور اگر حب الشہوات کے ان شرائط کے ساتھ استعمال کریں جو شریعت نے مقرر کی ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ان کے جو آداب مقرر کیے ہیں، جو فرائض مقرر کیے گئے، جو حقوق مقرر کیے گئے، ان کو ادا کریں تو کریں استعمال۔ لیکن اگر آپ نے وہ حدود کراس کر دی تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ پھر یہ ہوگا کہ وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی ہے وہ پھر اس کی حدود سے نکل جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہوا ہے، بس زہد و حرفتی، زہد میرا پیشہ ہے، پروفیشن ہے، میرا طریقہ کار ہے، میرا منہج ہے،
ہو اور بھی آسان لفظوں میں اس کو بیان کرنا ہو تو پھر کہیں گے کہ قناعت کر کے زندگی بسر کرنا، قناعت پر انحصار کرنا، قناعت پسند ہو آدمی، حریص نہ ہو۔ جب حریص ہو جاتا ہے تو پھر وہ تباہی ہو جاتی ہے، اس کی عزت نفس بھی جاتی رہتی ہے، اس کی شوق ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ حریص مت بنو، حریص بنے گا دولت پرست بن جائے گا، ان چیزوں کی پرست شروع ہو جائے گی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زہد حرفتی، زہد کا لفظ ہماری زبان میں نا عام طور پر ملا کر عبادت کے ساتھ ملا کر لوگ بولتے ہیں، زہد و عبادت کا لفظ بولتے ہیں، حالانکہ عبادت اور چیز ہے، زہد اور چیز ہے، یاد رکھنا یہ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، عبادت اور ہے، اس کا دائرے بھی اور ہے، زہد اور چیز ہے۔ زہد کا بنیادی مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بے رغبت ہونا، چیزیں تو ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ ان کی پرستش نہیں کرتے، آپ ان کی رغبت نہیں رکھتے، یہ ضرورت کی حد تک آپ استعمال کرتے ہیں۔ ضرورت کی حد تک استعمال کرنا بھی جائز ہے، جو چاہیں استعمال کریں، ضرورت کی حد تک کریں، اور اگر ضرورت سے بڑھ گئے، حب و شہوات کا منظر سامنے آ گیا تو پھر گروہ زاہدین سے نکل جائیں گے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرا منہج جو ہے وہ زہد ہے، میرا منہج جو ہے وہ بے رغبتی ہے، چیزوں کو استعمال کرنا ہے لیکن پرستش کی حد تک نہیں، یعنی بے رغبت آدمی ہو، قناعت پسند ہو، جو تھوڑی پر انحصار کرے، تھوڑی پر شکرانہ کرے، تھوڑی پر گزارا کرنا سیکھے، پھر اس کی زندگی مختلف بے شمار چیزوں سے بچ جائے گی۔ بے شمار ایسی چیزیں جن کی تمنائیں، جن کی آرزویں آدمی کو برباد کرتی، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے، اور حسد وسد سب کچھ اس کی وجہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر قناعت پسند ہو آدمی تو جو مل گیا ٹھیک ہے، راضی بر رضا رہے، خوش رہے، صبر کرے، جیسا کہ حدیث میں بھی اس طرح کی چیزیں بیان ہوئی۔ تو چونکہ مال دنیا جو ہے اس کا استعمال دو طرح پر ہے، یہ جب اس کا استعمال کرتے ہیں نا ان چیزوں کا، اس وقت کام خراب ہوتا ہے، یا صحیح ہو جاتا ہے، یا ٹھیک ہوتا ہے، یا غلط ہوتا ہے۔ اگر مال اس طریقے سے استعمال کیا گیا جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے، یا یہ طریقہ بیان کیا ہے، تو پھر بچ نکلے، اور اگر اس کے برعکس ہو گیا تو بحال ہو گئے، زاہدین کے گروہ سے نکل جائیں گے۔ تو فرمایا ایک ہے راہ حق، درست راستہ، درست طریقہ، درست منہج، اس طریقے سے مال کو خرچ کرنا ہے، خود بھی استعمال کرنا ہے، اپنے دوست احباب رشتہ دار عزیز سب ان پر بھی خرچ کرنا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں یہ بات فرمائی، آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ یہ مال کے جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ 7 چیزیں ہیں جن میں دنیا سمیٹ دی ہے، اور اب 7 ہی یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر خرچ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو خود اپنی ذات ہے، آدمی کو اپنی ذات پر مال خرچ کرنا چاہیے، کنجوس بن کر، بخیل بن کر نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کا جو فضل اسے حاصل ہو وہ نمایاں ہونا چاہیے۔ ایک جگہ یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ جو اب اللہ تعالیٰ نے آپ پر فضل کیا ہے، آپ کو نعمتیں دی ہیں، تو ان کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ وہ اپنا مال ہے، اہل ایمان کا تذکرہ آ رہا ہے پیچھے سے، فرمایا کہ یہ ان کا رویہ زندگی کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، فرمایا وآت المال علی حبہ، وہ اس کی محبت کے باوجود خرچ کرتے ہیں، مال دیتے ہیں۔ 2 معنی ہیں اس کے، ایک تو اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، ایک یہ کہ مال کی محبت کے باوجود خرچ کرتے ہیں۔ آگے وہ پوائنٹ بیان کر دیے۔ سب سے پہلی بات کہی قرابت دار۔ اگر آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے کہ آپ باہر خیرات لیے پھرتے ہیں، باہر خیراتیں کرتے پھرتے ہیں، اور اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز، اپنی برادری، اپنے بہت سارے قرابت دار بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، ان پر ہم خرچ نہیں کرتے، اور ہماری نگاہ میں وہ ہوتے ہی نہیں۔ اس لیے کوئی بھی خیرات، کوئی بھی صدقہ، کوئی بھی زکوٰۃ دراصل قرابت دار سے شروع ہوتی ہے۔ قرابت داروں میں دیکھیں اپنے
جتنے جتنے کوئی شخص قریب ہے اقدم فالاقدم کے اصول پر، ان پر خرچ کریں. اور اس کے بعد یتامہ. دیکھیے ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے یتامہ کو دوسرے نمبر پر رکھ دیا ہے. قرابت دار سب سے پہلے، دو یتیم ہیں تو ان میں پہلا قرابت دار ہے، پہلے قرابت دار کا حق ہے. دو مسکین ہیں تو ان میں پہلے قرابت دار کا حق ہے. کوئی دو بیوہ آئے ہیں تو پہلے قرابت دار بیوہ کا حق ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر فرمایا یتامہ. یتیم معاشرے کا بہت ہی مظلوم طبقہ ہے. وہ بچے جن کے والدین نہیں ہوتے، وہ بچے جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، وہ لوگ زیادہ اس بات کے حق کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، اس لیے دوسرے نمبر پر رکھا انہوں نے والیتامہ. اس کے بعد تیسرا طبقہ ہے ایک والمساکین. یہ وہ طبقہ ہے جو سفید پوش طبقہ ہے. کوئی آدمی ان کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھوکے ننگے لوگ ہیں، حقیقت میں وہ ضرورت مند ہوتے ہیں. اب چونکہ وہ اپنا اظہار نہیں کرتے اپنی احتیاج کا، اپنی محتاجی کا، اپنی تنگ دستی کا، خودداری کی وجہ سے، اپنی خودی کی وجہ سے اظہار نہیں کرتے، اپنی عزت نفس کی وجہ سے وہ اظہار نہیں کرتے. تو اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ لوگ جو مساکین ہیں انہیں ڈھونڈ کر تلاش کر کے ان کی مدد کی جائے. وہ دستے سوال دراز نہیں کریں گے آپ کے سامنے. اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر وابن السبیل فرمایا کہ مسافر جو ہے، مسافر خواہ کوئی ہو، کتنا امیر ہو غریب ہو، کہ یہ سوال ہی سرے سے نہیں ہے. جو مسافر ہے وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی خدمت کی جائے، اس کی مدد کی جائے، اس کی کھانے پینے کا انتظام یا جو بھی اس کی ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں. وابن السبیل. اور زمانے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، بے شک آج بہت زمانہ ترقی کر گیا ہے، لوگ ترقی کر گئے ہیں، مال و اسباب بھی بہت ہیں، لیکن پھر بھی مسافرت مسافرت ہے، سفر پھر بھی سفر ہے. السفر سکر لو کان میلا. سفر ایک مصیبت ہوتا ہے خواہ ایک میل کا ہو، اس لیے کہ سفر میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کیا بن جائے گا، کیا مصیبت بن جائے گی، کیا مسائل کھڑے ہو جائیں گے. آپ گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، گاڑی خراب ہو گئی، مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو اس لیے مسافر کا یہ حق رکھ دیا گیا ہے کہ اس کی مدد کیجیے. وابن السبیل. یہ چوتھی چیز ہے. بس سائلین. اور جو مانگنے والے ہوتے ہیں، حاجت مند، فقیر، محتاج، دستے سوال دراز کرنے والے. وَمَسَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. جو سائل ہے اس کو جھڑکو مت. اگر آپ کسی وجہ سے کچھ نہیں دے سکتے تو معذرت کرو، جھڑکنے کا کوئی حق تمہیں نہیں پہنچتا. اس لیے یہ بات بیان کر دیں. اور ساتویں چیز وفر رقاب. گردنوں کو چھڑاؤ، گردنوں کو. جملہ ایسا استعمال کیا ہے کہ عام طور پر یہ سمجھ جاتا ہے کہ غلاموں کو آزاد کرو. اب ظاہر ہے کہ غلامی کا تو زمانہ ختم ہو گیا، اب تو کہیں بھی غلام آپ کو نہیں ملیں گے. یہاں کہا گیا ہے کہ گردنوں کو چھڑاؤ، گردنیں چھڑانے میں مال خرچ کرو. اور کتنے لوگ ہیں، اگر آپ جیلوں میں چلے جائیں، جیل یاترا کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کیسے کیسے لوگ ہیں، سڑ رہے ہیں، جرمانے ہو گئے ہیں اور کوئی جرمانہ ادا نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ سے کئی سال زندگی کے گزر گئے جیلوں میں، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. تو ان قیدیوں کو جو اس طرح کے ہیں، بعض ایسے بھی ملیں گے جن کا کوئی کیس ہی نہیں ہے، جن کا کوئی بڑا جرم ہی نہیں ہے. ہمارا جس طرح کا معاشرہ ہے، جس طرح کے ہمارے ملکوں کے اندر جو اس طرح کی پالیش کرتی ہے، جس طرح بے گناہ لوگوں کو پکڑ کر اپنے پرچے پورے کر لیتی ہے، جیلوں میں دھکیل دیا، بے آسرا لوگ، لبارس لوگ. قرآن نے کہا کہ وفر رقاب، ان لوگوں کو تلاش کر کے ان کو چھڑاؤ، ان لوگوں کی مدد کرو. یہ ہمارے ہاں تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، کوئی نہیں اس بات کو جانتا، نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی سمجھتا ہے. یہ 7 چیزیں بیان کی. یہ جو 7 چیزیں بیان کی ہیں، مال خرچ کرنا ہے نا تو ان جگہوں پر کرو، یہ بات کہی گئی. مال خرچ کرنا ہے تو ان جگہوں پر کرو. دوسری بات یہ سمجھائی کہ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی سے بچو. فضول خرچی بہت بری چیز ہے. فضول خرچی 2 نقصان کرتی ہے. ایک تو آدمی کا مزاج خراب کرتی، معاشرت خراب کرتی، اور ایک مال برباد ہوتا ہے. جہاں نہیں خرچ ہونا وہاں خرچ ہوتا ہے. یہ مت کرو، اس کے لیے اس کو منع کر دیا گیا.
قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل میں سورہ رسول بچنے کی آیات نمبر 26-27 میں یہ بات فرمائی گئی. پہلے ہدایات دی، فرمایا آتی ذل قربا حق کا ہو. یہ جو خراج کا اوپر ذکر آیا نا اوپر والی آیت میں، یہ جو کچھ دینا ہے کوئی احسان نہیں ہے کسی کے اوپر. یہ بات یہ ذہن نشین رہے، احسان نہیں ہے. بعض لوگ کسی کو زکوٰۃ دے دی، کسی کو خراج دے دی، اس کے بعد اسے کوئی کام کہا وہ اس نے نہیں کیا تو ناراض ہو گئے کہ میں نے اس کی مدد کی تھی، تو اپنا اجر ضائع کر بیٹھے. آپ نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا، دراصل اس کا حق ادا کیا ہے. یہی بات یہاں کہی گئی ہے، آتی ذل قربا حق کا ہو، قرابت دار کا تمہارے اوپر حق ہے، وہ حق ادا کرو. تم نے کوئی احسان نہیں کرنا، اس پر حق ادا کرو اس کا. بل مسکین کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وابن السبیل مسافر کا بھی تم پر حق ہے. اس طرح دوسرے لوگ. پھر ساتھ کہہ دیا ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی مت کرو. اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ فضول خرچ کون ہوتے ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب اندازہ کریں کہ ہم نے کبھی یہ بات سوچی نہیں اپنا جب مال خرچ کرتے ہیں. مختلف مواقع ہیں زندگی کے جن میں مال خرچ کیے جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. اور یاد رکھو کہ شیطان اللہ کا نہ شکر ہے، اپنے رب کا نہ شکر ہے. تو گویا جو شخص فضول خرچی کرتا ہے، جس چیز کی فضول خرچی ہے کہ اس کی آسان تعبیر یہ ہے کہ جس چیز کی تمہیں ضرورت نہیں تم وہ لیتے ہو، جس کے بغیر تمہاری زندگی چل رہی ہے، کوئی ضرورت نہیں، کوئی مجبوری نہیں، خواہ تم ایک چیز خریدتے ہو. اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہم لوگ خریدتے ہیں، بے شمار، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی مجبوری نہیں ہوتی، کوئی کام رکا ہوا نہیں ہوتا، لیکن ہم خریدتے ہیں صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے. ایسا کام کرتے رہتے ہیں، تو یہ فضول خرچی ہے. وہی مال ان لوگوں پر خرچ کرو. اور پھر فرمایا کہ کان یقول، انسان کہتا ہے، انسان کی نا کیفیت بیان کی ہے جب وہ فضول خرچی کرتا ہے نا، اس پر وہ بڑی ڈھینگیں مارتا ہے اور بڑے تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے فضول خرچی کر کے. اکثر شادیوں میں یا اس طرح کے دیگر بہت سارے فنکشن ہوتے ہیں، ان میں آپ دیکھتے ہیں یہ چیزیں عام ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان یقول احلقت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال جو ہے اڑا دیا، ڈھیروں مال، میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا، بڑا سرمایہ خرچ کر دیا فلاں فلاں کاموں پر جن کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور دوسری طرف معاشرے کے اندر بہت لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، حاجت مند لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، ان کی کچھ فکر نہیں ہے، ان کا کوئی خیال نہیں ہے. ادھر اپنی عیاشیوں پر، اپنے نفس کو خوش کرنے پر ڈھیروں مال خرچ کر دیا. تو فرمایا ایحسب ان لم یری احد، اللہ فرماتے ہیں کیا سمجھتا ہے یہ کہ اس کو دیکھا کسی نے نہیں. وہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، جس نے مال دیا ہے، جس نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، وہ دیکھ رہا ہے. بتایا یہ گیا ہے کیا سمجھتا ہے یہ کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ محاسبہ کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، جس نے مال دیا ہے وہ بیٹھا ہے اوپر، جانتا ہے وہ اس کا محاسبہ کرے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنی چیزیں یہاں بیان کر دی میں نے قرآن آیات کی روشنی میں اختصار کے ساتھ، ان کے اگر اس راستے کو اختیار کریں اور ان اصولوں کو تسلیم نہ کریں، نہ مانیں. ہم نے پہلا جو اصول ہے کہ کہاں مال خرچ کرنا، اور دوسرا یہ کہ کہاں نہیں خرچ کرنا، یہ دونوں باتیں آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے راستے کو غلاظتوں سے پر راستہ قرار دیا ہوا. یہ غلاظتیں ہیں، اخلاقی غلاظتیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ ایک جملہ ارشاد فرمایا، بس زہد و رفعت، میرا منہج، میرا طریقہ کیا ہے. مال تھا، عورتیں خواتین تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ازواج تھی نا، مال بھی بے شمار آیا، حکومت بھی آ گئی، سب کچھ آیا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا. آپ نے کس طرح ان چیزوں کو استعمال کیا، اس میں بھی یہ بتا دیا کہ میرا طریقہ یہ ہے، بس زہد و عرفت.
میرا منہج، میرا طریقہ، میرا پیشہ، میرا پروفیشن یہ ہے کہ میں قناعت پسندی سے کام لیتا ہوں۔ میں جہاں جو چیز استعمال کرنے کی ہوتی ہے وہاں کرتا ہوں۔ یہ ہے طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا